الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذالک تخرجون، اور اس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، بس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ جیسا پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 11 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی قوموں میں بھی انبیاء بھیجے، ان کی قوم کی اکثریت نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات نہ مانی، ان کی مخالفت کی، ان کو اذیتیں دیں، ان کو تکالیف دیں، اور چند لوگ ایمان لائے۔ آپ کی جو قوم، یہ جو کفار مکہ آپ کی مخالفت کر رہی ہے، آپ کا مذاق اڑا رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع ہی سے منکرین کا طریقہ رہا ہے۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ حالانکہ اللہ کو ماننے میں، اللہ کی توحید کو ماننے میں ان کے لیے آسمان اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور پھر زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے مقرر کیے جن کے ذریعے تم سفر کرتے ہو، سیاحت کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جاتے ہو، لے آتے ہو۔ اس میں بھی نشانی ہے۔ اور آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے کہ والذی نزل من السماء ماء، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بقدرین، ایک اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں بارش کی صورت میں، اور پھر فنشرنا بالدۃ میتا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ آیات، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہم مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، لہذا بس یہی دنیا ہے جہاں جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، مرنے کے بعد تم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ تو یہاں اللہ نے پھر بارش کی مثال دی کہ یہ تمہارے لیے واضح نشانی ہے کہ جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں کم بارش برستی ہے، کہیں زیادہ بارش برستی ہے، کہیں بارش طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے جس میں تمہارے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ جب تیز بارش آندھی آتی ہے تو کئی لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں،
آدمی جہاں بحق ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، کافی نقصان ہوتا ہے سیلاب کی صورت میں. یہ تو ہم خود نشانیاں دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. یعنی زمین پیاسی ہوتی ہے، قحط کی صورتحال ہوتی ہے، فصلیں پیدا نہیں ہوتی، لوگ بڑی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ بارش کب ہوگی. اب ایسی زمینیں ہیں جیسے ہمارے دمان کی طرف، تھال میں ایسے علاقے ہیں جہاں نہریں نظام نہیں ہے، دمان کے علاقے میں جہاں آسانی سے پانی نہیں پہنچ سکتا، زمین کے نیچے بھی پانی نہیں ملتا، تو وہ لوگ بارش کا انتظار کرتے ہیں. جب بارش برستی ہے تو ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، زمین شاداب ہو جاتی ہے، زمین پیاسی ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اس طرح یعنی کہ گویا ہم نے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا. مردہ زمین کو اللہ نے مردہ شہر سے تشبیہ دی کہ ہریالی آ جاتی ہے، قحط کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، تو وہ اس بارش سے اور اس مردہ زمین سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس مردہ زمین کو بارش کے لیے شاداب کر دیا، گویا زندہ کر دیا، اس میں قسم قسم کی فصلیں اگائیں، تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو بھی زندہ کریں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو تمہیں بھی اسی طرح زندہ کیا جائے گا، تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا یوم حشر میں کہ زندگی کیسے گزاری تھی. میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے تھے، تم نے تو ان کو جھٹلایا تھا. اور اس طرح کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب قیامت کے دن، آج تم قیامت کے منکر ہو رہے ہو، آج تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، آج تم کہتے ہو کہ یہ نیا دین لایا ہے، آج تم کہتے ہو کہ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے. آج آپ ان کی بات نہیں مان رہے، آپ وسلم کی بات نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہو. جو لوگ ایمان لاتے ہیں تم ان کو اذیتیں دیتے ہو، ان کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچاتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی بھی صدمے دیتے ہو، جسمانی صدمے دیتے ہو. آپ کے راستے میں کبھی کانٹے بچھا دیتے ہو، کبھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں آپ پر اوجری پھینک دیتے ہو. تو اس کا جواب پھر تمہیں دینا پڑے گا. جب قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم اپنی قبروں سے اٹھو گے، میدان حشر کی طرف دوڑو گے. جب میدان حشر میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو قدرت کی طرف سے سوال ہوگا کہ اب بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی؟ تم نے انبیاء کی بات مانی تھی، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، جنہوں نے رات دن تم پر محنت کی، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی تھی. اب تمہیں یقین آ گیا، اب تمہیں آخرت پر یقین ہے، اب تو تم نے دیکھ لیا، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے، چلاؤ گے. اس وقت تمہارا پچھتانا، اس وقت تمہارا چلانا کوئی کام نہیں دے گا، اس وقت تمہاری بات نہیں سنی جائے گی. اب تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت کو قیمتی بنا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، آپ پر ایمان لے آؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اللہ کو ایک مانو. اللہ کے مقابلے میں تم نے جو بتوں کی پوجا کی اس کو چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، موحد بن جاؤ، تاکہ کل تم قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ اور تمہیں جنت ملے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو. تو یہاں ان کو یہ دلیل دی گئی ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ جو بدعات ہو رہی ہیں آج کل، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جو میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا، جو میرے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، آج ہم نے وہ طریقے اپنا لیے۔ آج ہم عیسائیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا تھا، کسی صحابی نے۔ یہ 300 سال کے بعد یہ رسم بد شروع ہوئی تھی کہ ایک فاسق فاجر بادشاہ تھا مظفر الدین نامی، اور اس کو علماء سو ملے تھے، لوگ اس کے خلاف تھے، تو اس کو ان علماء سو نے مشورہ دیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نام پر محفلیں سجاؤ، لوگ تمہارے جو ہے نا وہ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، تمہارے فین بن جائیں گے۔ تو اس بدبخت نے یہ رسم جاری کی تھی، اور آج ہم اس رسم کو دیکھیں۔ بدعت ترقی کرتی ہے، سنت تو ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے، بدعات میں ترقی ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں میلاد پر کیا کچھ ہوا، کیسے لوگ ناچ رہے تھے، جس طرح شادیوں پر ناچتے ہیں، اور گھوڑے اور اس طرح کی خرافات کہ جس کو دیکھ کر اس مسلک والے بھی علماء چیخ رہے تھے یہ تو دین نہیں ہے، تم نے یہ کیسا دین بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ایسی بدعات سے محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، ہمیں مواعظ بنائے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بقیہ زندگی بھی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں پیار، اتفاق، محبت عطا فرمائے، تاکہ وہ دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جب ہمیں موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔